کیسے ہیں آپ سب؟ خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ یسوع سے پیار کرتا ہے اور دل سے پیار کرتا ہے اور سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو شاید آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ یسوع مسیح سے۔ ایسا ہی ہے؟ آج ہم یسوع کی محبت کے تعلق سے ہی کلام میں سے کچھ سیکھیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمارے پاس آپشن ہی آپشن ہے، آپشن ہی آپشنز ہیں، انتخاب ہی انتخاب ہیں۔ یعنی ہماری زندگی ان چوائسز سے ڈومینیٹڈ ہے۔ ایون کہ کھانا کھانا ہو تو ہم 15 منٹ آدھا گھنٹہ اسی پہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کیا یا پکائیں گے کیا، یا میں کسی فنکشن پہ جا رہا ہوں تو میں کپڑے کون سے پہن کے جاؤں۔ اور عورتیں تو یہاں تک بھی سوچتی ہیں کہ اے سوٹ ہو فلانے فنکشن تے میں پایا سی تے سارے نے ویکھ لیا، ہن نہیں میں پانا۔ اتنے زیادہ چوائسز، آپ بازار چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ پہننا ہو، کچھ خریدنا ہو، ایون کہ گھر ہو، گاڑی ہو، ہماری زندگی چوائسز سے ڈومینیٹڈ ہے۔ ہر طرف انتخاب ہی انتخاب ہے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس جن میں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہی رویہ، یقین کریں یہی رویہ آج چرچ میں بھی آ چکا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیاوی چیزوں میں چوائسز کرتے ہیں نا کہ یہ کروں یا نہ کروں، نیلا پاواں کہ براؤن پاواں، کیڑا چنگا لگے گا، یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، ہم نے چرچ کو، کلیسیائی عبادات کو، اتوار کی عبادت ہو، بائبل سٹڈی ہو، یا خدا سے ریلیٹڈ روحانی معاملات جتنے بھی ہیں، ہم نے بھی ان کو بھی چوائسز ہی سمجھ لی ہیں۔ اور ہم ان کو بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید کوئی انتخاب ہے، یہ بھی شاید کوئی چوائس ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ وہ سنڈے نو پاکستان انڈیا دا میچ آ گیا، چرچ جاواں کہ نہ جاواں۔ اب آپ کے پاس دو انتخاب ہیں، یا تو آپ میچ دیکھیں گے یا آپ چرچ میں جائیں گے۔ شادی آ گئی ہے، شادی تے جانا ہے یا چرچ جانا ہے یا بائبل سٹڈی کلاس تے۔ شادی نارملی ہم اتوار کو نہیں رکھتے، لیکن بائبل سٹڈی کلاس ہے اس میں جاؤں یا شادی پہ جاؤں، تو نارملی ہماری چوائس کیا ہوگی؟ شادی۔ نارملی ہم روحانی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جسمانی چیزوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ یسوع مسیح سے۔ دعویٰ سب کا یہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں لوکاں دے بہانے ہی نہیں مکدے۔ جب ان کے پاس چوائسز آتی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چوائسز ہیں، اور یہ چوائسز جسمانی معاملات میں تو تھی ہی، لیکن ہم ان کو روحانی معاملات میں بھی لے آئے ہیں۔ اور روحانی معاملات میں بھی ہم چوائس کرتے ہیں کہ میں بائبل سٹڈی میں جاؤں گا، میں عبادت میں جاؤں گا، میں چرچ جاؤں گا، یا میں کوئی اور دوسرا کام کروں گا، اور اکثر ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں۔ آج بارش ہوئی ویسے، اور ہماری اپنی جو بائبل کلاس ہے اس میں بھی کم لوگ آئے۔ یہی اگر ان کا پیپر ہوتا، میں نے ان کو کہا بھی کہ اگر آپ لوگوں کا پیپر ہوتا آج، کسی کا میٹرک کا یا ایف اے کا، تو کسی بھی بندے نے یہ سوچنا تھا کہ میری گلی چ چکڑے آج میں نہیں جانا چرچ، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ نہ پادری صاحب نو کہنا پینا سی، نہ کسی نو مجبور کرنا پینا سی، اس بندے نے 10-15 منٹ پہلے جا کے اتنے بیٹھے ہونا سی۔ مطلب چوائسز ہم اس طرح کی کرتے ہیں کہ جب بھی روحانی یا جسمانی ان دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو ہم اکثر جسمانی چن لیتے ہیں، اور دعوے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یسوع سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ساڈا یسوع نہ پیار سب تو زیادہ ہے۔ لیکن ہمارا کوئی بھی کام اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ ہم یسوع کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے محبت کی بات کریں نا، تو پرانا عہد ہو یا نیا عہد ہو، خدا کی انسان سے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پرانے عہد میں یہ سب سے بڑا حکم تھا، نئے عہد میں یسوع مسیح نے دوبارہ اسی حکم کو کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔
جسمانی باتیں بعد میں ہیں. میرا ویاہ آ گیا ہے, میرا فلاں آ گیا ہے, ایتھے جانا سی اوتھے جانا سی, پرانے آ گئے. ایون کہ سانوں تے پرانے بھی گرجے نہیں جان دیندے, یقین کرو, بجائے کہ تسی انہاں نوں بھی لے کے گرجے آؤ, اسی کہنے جی پرانے آ گئے سی, وہ میں اس لیے نہیں عبادت تے آیا, اس لیے نہیں عبادت تے آئی. تو یہ کوئی محبت نہیں ہے. خدا ایسی محبت نہیں چاہتا جس میں اس کا درجہ پہلا نہیں ہے. ایون کہ ہم تو انسان ہوتے ہوئے ایسی محبت نہیں چاہتے. آپ کی بیوی اگر آپ سے سب سے زیادہ پیار نہ کرے تو کیا آپ اس کو سمجھ لیں گے؟ مثال کے طور پہ وہ اپنے گھر والوں کو پیار کرتی, ایون کہ بچوں کو بھی زیادہ پیار کرتی ہو, تو بندے سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پیار مجھے ملنا چاہیے, میں پرائیورٹی ہوں, میری بیوی کی زندگی میں ہسبینڈ پرائیورٹی ہونا چاہیے, سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہونی چاہیے. اور بیوی کیا چاہتی ہے کہ بندہ جتنا مرضی پیار کر لے خیر میرے, یا جسے باقی سارے لوگوں کو ٹائم دینا رہے تو مینوں ٹائم نہ دے. بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سب سے زیادہ پرائیورٹی اس کو دے. جب جسمانی محبت میں ہم اس طرح سے چاہتے ہیں تو خدا کی محبت میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب اس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ یار خدا دے معاملات دی خیر ہے, خدا ہم سے پیار کرے, یہ تو خدا کا فرض بنتا ہے, خدا کی شخصیت ہی ایسی ہے. دیکھیں خدا تو ہے ہی محبت کرنے والا, اسی کوشش نہ کریے خدا ساری محبت ساڑے نہ کری جائے. خدا سانو محبت سے چیزاں بھی دے دے, گڈیاں بھی دے دے, گھر بھی دے دے, ویزے بھی دے دے, برکتاں بھی دے دے, اسی محبت نہ کریے خدا دے نال. یہ کلیسیا میں ایٹیچیوڈ آ چکا ہے, یہ رویہ آ چکا ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, ہم سب کی زندگی میں یہ رویہ آ چکا ہے کہ ہماری وہ محبت نہیں رہی. ہم خدا سے اس طرح کی محبت نہیں رکھتے جس طرح کی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. اگر میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پڑھوں پرانے عہد سے, استثنا کی کتاب کے 6 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. پرانے عہد میں جو ایک مقدس ہے اس کی زندگی کی ترجیح کیا ہے؟ خدا. خدا سے محبت سب سے پہلے, باقی سارے کام بعد میں. پھر استثنا ہی کی کتاب میں اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, تاکہ تیری خیر ہو, تاکہ تیری خیر ہو. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جب آپ خدا سے محبت کریں گے, جب آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے, تو اس سے کس کا بھلا ہوگا؟ اس سے ہمارا ہی بھلا ہوگا, اس سے ہماری ہی خیر ہوگی. یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں. دانیل کی کتاب کے 9 باب کی 4 آیت میں پڑھ دیتا ہوں, آپ سن لیں. لکھا ہے, خداوند عظیم اور محیب خدا, تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. کن کے لیے؟ محبت رکھنے والوں کے لیے. پھر نہمیہ کی کتاب کے 1 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, اے خداوند آسمان کے خدا, خدائے عظیم و محیب, جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں, عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے, میں تیری منت کرتا ہوں. نہمیہ بھی وہی دعا کر رہا ہے اور دانیل بھی وہی دعا کر رہا ہے, اور یہ آپس میں ریلیٹڈ نہیں تھے, ان کا آپس میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے کی یہ دعا یہ یہودی کلچر کا حصہ تھی. یہ یہودی کلچر کا حصہ تھی. انہیں پتا تھا کہ ہماری سب سے اولین پرائیورٹی کیا ہے؟ خدا سے محبت کرنا. اور یقین کریں کہ محبت سے نیچے خدا کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم ساری چیزوں میں مکس کر لیں گے اور دنیا بھی ساتھ چلاتے رہیں گے, خدا بھی ساتھ چلاتے رہیں گے, اور خدا کو اولین ترجیح نہیں دیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. زبور 18 اس کی 1 آیت میں لکھا ہے, اے خداوند اے میری قوت, میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. پھر نئے عہد میں اگر دیکھیں, بچیوں کے خط کے 6 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے. یہ سارے حوالے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانا عہد ہو یا نیا عہد ہو, سب سے اولین ترجیح ہماری زندگی کی کیا ہے؟ خدا سے محبت رکھنا. لیکن اس محبت میں ہم ویک پڑ جاتے ہیں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ناکام ہو جاتے ہیں, ہم فیل ہو جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. انسان ہے نا, انسان میں
کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، انسان ویک ہے. خدا تو کامل خدا ہے، خدا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. خدا اپنی محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی محبت میں ویک ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج میں آپ سے اسی تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی محبت میں ویک ہوتے ہیں تو خدا ہمیں بحال کرنے پر قادر ہے. وہ بحال کرنے والا خدا ہے. اگر آپ کی محبت میں کمی آ چکی ہے، اگر آپ میں کمی آ چکی ہے، اگر آپ خدا سے دور جا چکے ہیں، اس کے حکموں سے دور جا چکے ہیں، تو خدا آج آپ کو بحال کر سکتا ہے. خدا بحال کرنے والا خدا ہے اور وہ ضرور بحال کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 21واں باب. یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کو اس طرح سے نہ جانتے ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. یوحنا کی انجیل کا 21واں باب ہمیں شاگردوں اور یسوع مسیح کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے. وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے. اور کتنی دفعہ؟ تقریباً 10 دفعہ وہ ظاہر ہوئے اپنے مختلف لوگوں پر. اب یہ تیسری دفعہ ہے کہ یوحنا 21واں باب ہمیں بتاتا ہے، یہ تیسری دفعہ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیا حکم دیا تھا؟ کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. کیا حکم دیا تھا؟ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. اب اس بات کو سمجھیے گا. گلیل ایک صوبہ ہے، یہودیہ ایک صوبہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہودیہ کے صوبے میں یروشلیم شہر ہے. یہودیہ کے صوبے میں یروشلیم شہر ہے جہاں یسوع کو صلیب دیا گیا تھا. اور گلیل کے صوبے میں ناصرت، کفرنہوم، یہ سارے شہر کہاں پر ہیں؟ گلیل کے صوبے میں ہیں. اور ان دونوں کا آپس میں فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر کا ہے، جتنا یہاں سے آپ کہہ لیں کہ فیصل آباد کا. یہودیہ سمجھ لیں، اگر لاہور یہودیہ ہے تو فیصل آباد کیا ہے؟ گلیل ہے. سو یسوع گلیل سے کبھی یہودیہ میں، کبھی یہودیہ سے گلیل میں پیدل چل کر آیا جایا کرتے تھے. اور سارے یہودی، آپ کو پتا ہے، گلیل ہو یا باقی سارے علاقے ہوں، وہاں سے چل کر یہودیہ میں، یروشلیم میں اکٹھے ہوا کرتے تھے. اب جب یسوع یروشلیم میں ان کو سزائے موت دی گئی ہے، ان کو قتل کیا گیا، صلیبی موت دی گئی ہے، تو وہ جی بھی اٹھے ہیں، یروشلیم میں ہی وہ جی اٹھے ہیں. اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا حکم دیا تھا؟ کہ تم گلیل کو جانا. یسوع مسیح نے کہا تھا گلیل کو جانا، اور وہاں پر ایک پہاڑ پر جو یسوع نے ان کے لیے مختص کیا تھا، میرا انتظار کرنا. میرا کیا کرنا؟ انتظار کرنا. کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر یسوع ان کو ارشاد اعظم دینے والا ہے. جہاں یسوع ارشاد اعظم یہودیہ میں نہیں ہوا، یسوع آسمان سے اٹھایا گیا ہے یہودیہ سے. یہودیہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ زیتون، یروشلم کے بالکل سامنے. یسوع مسیح وہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے. لیکن جو ارشاد اعظم یسوع مسیح نے دیا وہ کہاں پر دیا؟ گلیل کے صوبے میں ایک پہاڑ پر. سو متی کی انجیل بتاتی ہے اس کا 28واں باب اور 16ویں آیت کے مطابق کہ یسوع نے انہیں گلیل میں جانے کو کہا تھا، ایک خاص پہاڑ پر. اب ہدایت کیا ملی ہے کہ تسی کتھے جانا ہے؟ گلیل جانا ہے. لیکن پترس تے باقی ساتھی کتھے چلے گئے نے؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور کچھ لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. شاید آپ میں سے بھی کچھ نہ جانتے ہوں، ابھی ویسے پتہ چل جائے گا. لیکن کچھ لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ یسوع مسیح کو 2 دفعہ زندہ دیکھنے کے بعد بجائے یہ کہ وہ گلیل کو جائیں اور یسوع کا حکم مانے، وہ کہاں پر چلے گئے ہیں؟ گئے تو گلیل میں ہی ہیں، لیکن اپنے کام پر واپس چلے گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یسوع کا حکم نہیں مانا کہ اس پہاڑ پر جا کر انتظار کریں، بلکہ وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے گئے ہیں. کس کس کو اس بات کا پتہ ویسے کہ شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد واپس اپنی پرانی زندگی میں چلے گئے تھے؟ 7 شاگرد. نہیں پتا. آئیے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب، پہلی آیت سے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون، پترس اور توما جو توام کہلاتا ہے،
اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ اب یہ واقعہ بیان یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب میں کیا ہے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پطرس لیڈر ہے نا، یسوع مسیح نے انہوں کی کیا سی کہ تو مچھلیاں چھڑ دے، مچھلیاں پکڑنیاں چھڑ دے، میں تم کو کیا بناؤں گا؟ آدم گیر بناؤں گا۔ یسوع نے انہوں کیا سی میں تینوں آدم گیر بناواں گا۔ تو پطرس نے مچھلیاں پکڑنیاں چھاڑتیاں سی نا۔ 3 سال پہلے پطرس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا، اور اب جب یسوع مسیح ان کو 2 دفعہ دکھائی بھی دے چکے ہیں تو پطرس کیا کہہ رہا ہے کہ میں مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی زندگی میں واپس جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ باقی شاگرد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی بھی تیرے نال چلنے، اسی یہ کرنا ہے، اسی بھی تیرے نال چلنے۔ اور باقی شاگردوں میں کون کون ہے؟ شمعون پطرس اور توما، نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، زبدی کے بیٹے 2 لوگ یہ، اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ شمعون، توما، نتنیل، زبدی کے 2 بیٹے اور 2 اور شخص۔ 7 شخص ہیں 12 میں سے، بلکہ اب 11 میں سے 7 شخص واپس اپنے کام پر چلے گئے۔ اب یہ انہوں نے کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا کہ تم گلیل کے پہاڑ پر جا کر میرا انتظار کرو۔ چھوٹا جا حکم ہے، کوئی وڈی گل تے نہیں کی تھی نا، ایک چھوٹا جا حکم دیتا کہ جاؤ تو تھے گلیل دے پہاڑ تے میرا انتظار کرو۔ لیکن انہوں نے کہا اسی مچھلی پھڑن چلیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کو یروشلیم میں حکم دیا تھا۔ بہرحال آگے لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اس رات کچھ نہ پکڑا۔ پہ پھڑنا کیویں سی؟ یسوع مسیح نے تو اب اس کو نہیں کہا کہ تم لوگ واپس اپنے کام پر چلے جاؤ، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ واپس اپنے کام پر چلے گئے ہیں، سو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب ان کی محبت کم پڑ گئی، یہ یسوع کے حکم کو نہیں مان رہے۔ یسوع نے انہوں نے کیا تسی اوتھے جا کے میرا انتظار کرو، اے مچھلی پھڑن طور پہ نے۔ اور 11 چو 7 لوگ، ایک تو مر چکا یہودا اسکریوتی، 11 میں سے 7 لوگ مچھلی پکڑنے چل پڑے، اور ہاتھ ان کے کچھ نہیں آتا، حالانکہ ساری عمر انہوں نے کیا کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑی تھی، لیکن ہون مچھلی نہیں آنی انہوں نے۔ ہمارے بھی ایسے ویسے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ خدمت کر کے نا پرانی زندگی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں اگر ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے وہ کہتے ہیں کہ چل یار کوئی نہیں، مینوں فلانا کام آਉਂدا ہے، میں سیل مین بڑا اچھا ہوا، میں فلانا بڑا اچھا ہوں، وہ اتھوں چھڑ کے اتھے جاندے نے، اتھے بھی کوئی گل نہیں بنتی، کیونکہ خدا کی یہ مرضی نہیں ہوتی۔ بجائے یہ کہ جو زندگی میں نافرمانی ہے، جو گناہ ہے جس کی وجہ سے برکت رکی ہوئی ہے، اس کو دور کریں، اس کی بجائے ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی پطرس کیا ہوا؟ نافرمان ہوا، اور نافرمان ہو کر مچھلی پکڑنے چل پڑا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اچھا، جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح جتنی دفعہ بھی ظاہر ہوئے ہیں نا، اگر یسوع نے چاہا ہے کہ کوئی ان کو پہچان سکے تبھی لوگوں نے پہچانا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بے شک وہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب یسوع مسیح جلالی بدن میں ہیں، لہٰذا جن پر یسوع چاہتا تھا کہ یہ مجھے پہچان لیں، صرف وہ لوگ پہچان پاتے تھے جن کی یسوع آنکھیں کھولتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اس کو پہچان نہیں پاتا۔ آج بھی ویسے یہ اسی طرح سے ہے یہ سچائی، کہ کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آس پاس کے علماء بھی بائبل میں سے پڑھ کے یسوع مسیح پر، بائبل پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے دل خدا نے روشن کی ہیں۔ باقی لوگ پڑھتے رہیں، ان کے لیے صرف ایک نالج ہے، انفارمیشن ہے، ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کتاب جب خدا کا پاکرو ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو یہ زندہ کتاب بن جاتی ہے، یہ ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے پس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ دیکھیں یہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی انہوں نے کی ہے، یسوع مسیح کی بات نہیں مانی، ان کی محبت میں کمی آئی ہے اور وہ دور نکل گئے۔ اب یسوع ان کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے،
یہ اتنی تسلی بخش بات ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ہم دور نکل جاتے ہیں، ہم دور چلے جاتے ہیں، ہم پہل نہیں کرتے. پہل کون کرتا ہے؟ یسوع پہل کرتا ہے. وہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ وہ آ جاتا ہے ہمیں بحال کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی کون آیا ہے؟ یسوع خود آیا ہے ان تمام لوگوں کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ یسوع نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ نافرمانی میں دور نکل گئے ہیں. سو یسوع خود آیا ہے اور یسوع ان سے کہتا ہے کہ دہنی طرف جال ڈالو. پھر آگے لکھا ہے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یعنی یوحنا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے. اب اس کو پتا چلا ہے کہ یہ تو خداوند ہے، کیونکہ اس طرح کی بات یسوع نے پہلے بھی ان سے کہی تھی. پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا. اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا. اب پطرس کو دیکھیں، یسوع بحال کرنا چاہتا ہے لیکن پطرس کو بھی بحال ہونے کی جلدی ہے. پطرس دور نکل گیا نا، تو اس نے دیکھا نا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ یسوع ہے تو وہ بالکل ننگا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک انڈر ویئر ٹائپ کپڑا باندھ کر رکھتے تھے اور باقی اوپر نیچے. اور یسوع مسیح کو بھی اسی حالت میں صلیب پر لٹکایا گیا تھا. صرف آپ کے مخصوص حصوں پر ایک کپڑا باندھا ہوا ہوتا تھا، جس طرح کہ آج کل انڈر ویئر ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا، فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی اور کشتی کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے یسوع مسیح کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ اس کو بھی جلدی ہے، اس کو بھی کیا ہے، جلدی ہے بحال ہونے کی. پھر آگے لکھا ہے جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی روٹی دیکھی. یسوع نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ. شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. یسوع نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو. دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے، شاید یہ لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے کہ اگر تو کوئی دور جائے، یسوع مسیح سے دور چلا جائے، نافرمانی کرے، تو نارمل ویسے ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ یسوع نے کوڑا ہاتھ چ پھڑیا ہونا، آؤ صحیح ذرا ادھر، میں اتنے بادشاہ ہاں، میں تمہیں کیا کہ تسی ادھر جانا، تسی ادھر نوں تر پے، ادھر آؤ تمہیں میں سیدھا کراں. یہی ہے نا نارمل ری ایکشن. ہمارے ساتھ ویسے کوئی نافرمانی کرے تو ہم تو اس کو ایسے ہی سیدھا کرتے ہیں کہ ادھر آؤ صحیح، تمہیں میں دساں، تسی بہتے بنے پھر دیو، تمہیں میں کیا سی ادھر جانا، تسی ادھر نوں تر پے. لیکن یسوع کے ہاتھ میں کوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، آؤ کھانا کھا لو. یہ دیکھیں کتنی محبت کی بات ہے کہ وہ نجات دہندہ نہ صرف ان کو بحال کرنے آیا ہے بلکہ کتنی محبت سے بحال کرنے آیا ہے. اس کے کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں کوڑا نہیں ہے، کوئی سخت حکم نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں موت پہ فتح پا چکا ہوں، میں قبر پہ فتح پا چکا ہوں، میں گناہ پہ فتح پا چکا ہوں، تاڑی ہمت کیسے ہوئی کہ تسی میری گال نہ منو، ادھر ہوتا ہوں میں سارے انہوں سدھا کریں. یہ رویہ ہمارے یسوع کا نہیں ہے، بلکہ یسوع کا کیا رویہ ہے کہ آؤ کھانا کھا لو. یسوع نے روٹی بنا کے رکھی ہو نہ لی. یقین کرو اسی کسی نہ ناراض ہوئی ہے نا، ناراض ان سینس کہ ہماری اس نے نافرمانی کی ہو تو اسی تو شاید روٹی نہ کھوائیے، بلکہ بندہ شاید بڈھی نو کہہ دے کہ روٹی نہ بنائی، وہ چاہ پانی تے گزارا کرائی. ہوتا ہے ایسے ویسے، اور کوئی نہیں تو گھر چ امی کوئی ساس کوئی وڈا ہوئے نا بزرگ تو وہی کہہ دینا روٹی روٹی نہ پوچھی. آپ لوگ اکثر گھروں میں جانتے ہیں کوئی ضرورت نہیں رہن دینو، لیکن یسوع ایسا نہیں ہے. یسوع کیا کہتا ہے، آؤ کھانا کھا لو. اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. اب آگے دیکھیں کہ یسوع بحال کیسے کرتا ہے. یسوع نے پطرس کو اور شاگردوں کو بحال کرنا ہے نا، تو پطرس ان میں سے کیا ہے، لیڈر ہے. پطرس کیا ہے، لیڈر ہے. تو وہ پطرس کے کہنے پہ اس کے پیچھے چلے نا. پطرس نے کہا ہی میں مچھلیاں پھڑن چلنا، تو انہیں کہا چلو سانو بھی نال لے جا. پطرس لیڈر ہے. سو لیڈر کی مثال سے یسوع ہمیں سکھائے گا کہ وہ کس طرح سے بحال کرتا ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا ہے، شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اچھا، محبت کے لیے دو لفظ،
یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا محبت کے لیے وہ ہے اگاپاؤ. اگاپاؤ کا مطلب ہوتا ہے جو سپریم قسم کا لو ہے, جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے, جس کو اگاپے لو بھی کہتے ہیں. یعنی لو کی سب سے پوتر اور بڑی اور پاک قسم جو ہے اس کو اگاپاؤ کہتے ہیں, یا اگاپے جس کو ہم بولتے ہیں وہ کہتے ہیں. یسوع پطرس سے پوچھتا ہے, اور پطرس کا نام پتہ کیا لیا یسوع مسیح نے؟ شمعون پطرس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے. اب یسوع نے اسے پطرس نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ شمعون یوحنا کے بیٹے. یسوع نے اس کا پرانا نام لیا ہے, یسوع نے اس کا نام تبدیل کر دیا تھا نا, اس کا نام شمعون سے بدل کر کیا رکھا تھا؟ پطرس رکھا تھا. لیکن یہاں پر یسوع نے اس کو اس کے پرانے نام سے پکارا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پرانی زندگی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. یسوع سے احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی شو کر رہا ہے, نئی زندگی کو شو نہیں کر رہا, بلکہ وہ تو اپنے پرانے کام میں واپس چلا گیا, مچھلیاں پکڑنے کے کام میں. تو یسوع کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اب. سو یسوع اس کو اس کے پرانے نام سے پکارتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھ سے وہ محبت کرتا ہے جو سب سے بڑی قسم ہے محبت کی؟ پطرس نے کیا جواب دیا؟ اس نے اس سے کہا, ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. پطرس نے نہیں کہا کہ اے خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. پطرس نے کیا کہا؟ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یعنی یسوع نے پوچھا ڈو یو لو می؟ پطرس نے کہا آئی لائک یو. لو میں اور لائک میں فرق ہے. وہ سپریم, اور ویسے پطرس کہہ بھی نہیں سکتا تھا. پطرس کیسے کہہ سکتا تھا کہ اے خدا میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں؟ یسوع نے کہنا ہی ریاکاری نہ کر. یسوع کے سامنے تو ریاکاری ہو بھی نہیں سکتی. یعنی وہ تو حکم تو مان نہیں رہا, نافرمانی کی تو زندگی جی رہا ہے. میں نے تجھے کہا کہ گلیل کے اس پہاڑ پر جا, تو مچھلیاں پھڑن تور پہ ہیں اور نال باقی سارے نو بھی لے تو رہے ہیں پوری پلٹن نو, اور تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ اس لیے پطرس ٹھیک جواب دیتا ہے کہ اے خدا میں تجھے پسند کرتا ہوں, میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع سے کہتا ہے, اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا, تو میرے برے چرا. تجھے میں نے برے چرانے کے لیے چنا ہے, مخصوص کیا ہے, مچھلیاں پھڑن لی نہیں کیتا. اچھا, اس کے بعد لکھا ہے اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا ہے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع کا پھر وہی سوال ہے کہ کیا تو مجھ سے وہ محبت رکھتا ہے جو محبت کی سب سے بڑی قسم ہے؟ پطرس پھر کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. پطرس دا پھر وہی جواب ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں, محبت نہیں, کیونکہ محبت وہ کہہ ہی نہیں سکتا. نافرمانی میں جب ہم جی رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں؟ ہم حکموں کو تو مانتے نہیں, ہم اس کے چرچ میں آتے نہیں, بائبل سٹڈی میں آتے نہیں, عبادتوں میں آتے نہیں, زندگی میں پرائیورٹی دیتے نہیں. شادیوں بیاہوں پہ ہم خدا کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. اسی ڈیک لا گانے سن, یہ کر وہ کر. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سویر دے ٹائم زبور تے دوپہر نو تے شام نو گانے. اس طرح کی ہم زندگی گزارتے ہیں اور بعد میں ہم دعوے کریں کہ جی ہم تو خدا سے بڑی محبت رکھتے ہیں. تو یہ دعوے غلط ہیں. اس لیے پطرس نہیں کہتا کہ اے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ اس کی محبت میں دراڑ آئی ہوئی ہے, اس کی محبت میں دراڑ آئی ہے, اور یسوع اب اس کی محبت کو بحال کرنے والا ہے. اب اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر. پھر اس کے بعد اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, تیسرا سوال یسوع مسیح کا. تیسری بار یسوع نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا. یسوع کا اب سوال محبت سے نہیں ہے. اب یسوع پتہ کیا سوال پوچھتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اب یسوع محبت سے ڈاؤن آ گیا. یسوع پوچھ رہا ہے نا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو پطرس کیا کہتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع پھر کہتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ پطرس کہتا ہے میں عزیز رکھتا ہوں. یسوع تیسری بار پوچھتا ہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ یعنی اب وہ پطرس کے لیول پر آ کر پوچھ رہا ہے کہ پطرس کی تو عزیز بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھدا؟ دعوے تو کری جاننے ہیں لیکن عزیز بھی تو رکھنا ہے یا نہیں؟ یہ دا مینوں جواب دے. اب پطرس کیا ہے؟ پطرس کا جواب سنیں. وہ کہتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے, اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا ہے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے, تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں.
پترس دلگیر ہونے لگا. اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے. اس کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ یسو نے مینوں 3 واری پوچھ لیا. اس کو یہ پریشانی ہے کہ یسو مینوں عزیز رکھن تے بھی سوال پوچھن ڈیا کہ پترس تو عزیز بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھدا. محبت ہے چلو دور دی گل ہے نا. تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عزیز رکھتا ہوں, تو عزیز بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اور وہ دلگیر ہو کر کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسو نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا. سو یہ دیکھیں, یہ یسوع کا طریقہ ہے پترس کو بحال کرنے کا. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں یسوع کی اوبیڈینس میں, یسوع کی محبت میں جو سب سے بڑی بات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اوبیڈینس. وہ کیا ہے؟ اوبیڈینس, تابع داری, حکم ماننا. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم مجھ سے تب تمہاری محبت کا پتہ چلے گا اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے. جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے ہم کلام اور باتوں ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی محبت کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ ریسٹور ہو جائے, بحال ہو جائے, یہ جو محبت میں کمی آ چکی ہے یہ بحال ہو جائے, ہم یسوع سے محبت کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تابع داری کرنی پڑے گی. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تابع داری کرنی پڑے گی, فرمانبرداری کرنی پڑے گی, حکم ماننا پڑے گا. حکم مانے بغیر ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم اس سے محبت کرتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع تجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یسوع نے انہوں جڑا حکم دیتا سی نا, تو میری بھیڑیں چرا, گلا بانی کر, اور تیسرے نمبر پر برے چرا. یہ تینوں حکم یعنی یسوع مسیح نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے نا وہ پوری کر. اپنے کام کاج پر جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یسوع نے اس کو چنا ہے, جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم کہ نافرمانی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں, ہم خدا سے دور, خدا کہتا ہے ادھر نہ جاؤ, سے ادھر نہ طور پہ نے, اور دعوے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یسوع سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کا یہ رشتہ بحال ہو تو سب سے پہلے کیا کریں؟ تابع داری کریں. اور دوسرے نمبر پر آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا, مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا, اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. یعنی یہ پترس دیکھیں, اس پترس نے دعویٰ پتہ کیا کیا تھا کہ یسوع اگر مجھے تیری خاطر مرنا بھی پڑے تو میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا, مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. یعنی پترس اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ میں جان تک دے سکتا ہوں, اور یسوع مسیح نے چھوٹا جا حکم دیتا ہے کہ اتنے جا کے پہاڑی تے انتظار کرو, تو وہ نہیں ہویا. ویسے اسی بھی اس طرح دیں سارے, ہم یسوع کے لیے جان دے دیں گے, ہم یسوع کے لیے یہ کر دیں گے, ہم یسوع کے لیے وہ کر دیں گے. تو یسوع لیے گرجے جانا ہے, او بھائی جی مہمان آ گئے سی اصل چ نا, اس لیے نہیں عبادت چ گئے. یار تسی مہندی تے گانے لا کے ڈیک لا کے نچن کیوں ڈے ہو سارے؟ او جی کڑی دے نا اصل چ مامیاں نے لواتا ہے, اسی تے نہیں لانا چاہتے. کڑی تہاڈی اگر تسی نہیں لانا چاہتے تو مامے کون ہوندے نے لوان والے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر کا کوئی فنکشن ہو اور کوئی دوسرا آ کر اس پر راج کرے, وہ بھی غلط. اس طرح آپ اپنی زندگی میں 100 بہانے دیکھیں گے جی اسی یسوع نال بڑی محبت کرنے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ سب میں فیل, چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیل, چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ بول دیں گے, لڑ پڑیں گے, گالی دے دیں گے, عجیب عجیب کام کریں گے, گناہ کریں گے اور دعوے بڑے بڑے کریں گے. جس طرح پترس نے دعویٰ بہت بڑا کیا کہ میں تیری خاطر جان بھی دے سکتا ہوں, تے حکم ایک چھوٹا جا نہیں منیا. یسوع نے کہا سی اتنے جا کے انتظار کرتے, وہ نہیں کیتا تو دوجے پاسے طور پہ. سو دوسری بات پر یسوع یہاں پر اس کو یہ بتاتا ہے کہ جب تو جوان تھا تو تو اپنی مرضی کرتا تھا, لیکن جب تو بوڑھا ہوگا تو کوئی تجھے لے جائے گا. اس سے یسوع کی مراد تھی کہ تو میرے لیے اپنی جان دے گا, تو میرے لیے اپنی جان دے گا. اے پترس, تو جو
میرے اس حکم کو مان کر پہاڑ پر بھی نہیں گیا، تو میرے لیے اپنی جان دے گا جب میں تجھے بحال کر دوں گا۔ جب یسوع مسیح بحال کرتا ہے تو آپ اس کے بڑے سے بڑے حکم کو بھی مان سکتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی میں باتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی پطرس جو چھوٹی بات کو نہیں مان رہا، یہ یسوع کے لیے قربان ہوگا جب یسوع اس کو بحال کر دے گا۔ اور جب یسوع آپ کو بحال کر دے گا تو یقین کریں کہ آپ کی بھی زندگی مکمل تبدیل ہو جائے گی۔ آپ ایک دفعہ بحالی کے لیے تیار ہوں، اقرار کریں کہ میری محبت میں کمی آ چکی ہے، خدا میں تجھ سے دور ہو چکا، تو مجھے بحال کر۔ میری اس محبت کو بحال کر کے میری زندگی میں سب سے بہترین جو اولین ترجیح ہے وہ تو ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ سو پطرس کیا دے گا؟ قربانی دے گا۔ سو یسوع کی محبت میں اوبیڈینس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ محبت بحال ہو تو ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کہاں کہ سانو کوشش نہ کرنا پائے جناب، ساڈی زندگی نو آنے دا فرق نہ پائے تو جناب سارا کچھ ٹھیک بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو سب سے پہلے حکم ماننا پڑے گا، اس کے بعد قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے، لیکن آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آپ کو مسیح کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، تب جا کر آپ کی محبت اس سے بحال ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس میں اظہار ثانی بھی شامل ہے۔ جس طرح آج پاکستان میں کچھ ماحول ہے، ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں یسوع کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور تیسری بات اسی آیت کے آخر میں لکھی ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ میرے پیچھے ہو لے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لگاتار میرے پیچھے چل، ایک دو دفعہ نہیں بلکہ لگاتار میرے پیچھے چل۔ اس بہترین اور خوبصورت واقعے سے میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محبت میں ویک ہو جاتے ہیں، جب ہم یسوع کے حکموں کو نہیں مانتے، اس سے دور نکل جاتے ہیں، تو یسوع چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں؟ بحال ہوں۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں؟ بحال ہوں۔ اور اس بحالی کو انیشیٹ کون کرتا ہے؟ اس کو شروع کون کرتا ہے؟ یسوع خود۔ یسوع خود کرتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں نا، جس طرح پطرس نے چھلانگ ماری اور پہنچ گیا سب سے پہلے کہ میں بحال ہونا چاہتا ہوں، یسوع تو میرے نال گل کر۔ آپ کو بھی اس طرح سے بالکل ریڈی ہونا پڑے گا، بالکل تیار ہونا پڑے گا کہ آپ جلد یسوع کے پاس پہنچ جائیں کہ یسوع میں بحال ہونا چاہتا ہوں، میری محبت کم ہو گئی ہے، میری محبت میں دراڑ آ گئی ہے، میں ویک ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے بحال کر دے۔ یسوع آپ کے لیے کوڑا پکڑ کر نہیں کھڑا، بلکہ وہ آپ کے لیے کھانا لے کر بیٹھا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو، آؤ کھانا کھا لو۔ محبت سے آپ کو قبول کرے گا۔ اور طریقہ یسوع نے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اوبیڈینس میں آنا ہوگا، تابعداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یسوع سے محبت کا رشتہ اسی طرح سے واپس بحال ہو جائے تو سب سے پہلے تابعداری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر آپ کو یسوع کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہی یسوع کا طریقہ ہے بحال کرنے کا۔ وہ اس وقت بھی لوگوں کو بحال کرتا تھا، وہ آج بھی لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ وہ آپ میں سے بھی سب لوگوں کو، جتنے سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں، بحال کر سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ سب اپنے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خدا سے دعا کریں گے۔ اے پیار سے بڑے باپ آسمانی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اے خدا ہم اپنی غلطیوں کا، کمزوریوں کا، خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں خدا کہ ہم ویک ہیں،
ہماری محبت میں کمی ہے، گھاٹا ہے، کمزوری ہے، ہم اکثر خطا کرتے ہیں، ہم اکثر تجھ سے دور نکل جاتے ہیں۔ خدا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری اس محبت کو، ہمارے اس رشتے کو بحال کر دے اے خدا، ہماری زندگی کی پرائیورٹی تو ہو، ہماری زندگی کی اولین ترجیح تو ہو اے خدا، ہم تجھ سے دور کبھی نہ جائیں خدا، ہماری زندگی میں سب سے اونچا، سب سے افضل مقام تیرا ہوا ہے خدا۔ روحانی باتوں کو ہمیشہ پرائیورٹی دے اور جسمانی باتوں کو ہمیشہ بعد میں رکھیں۔ دنیا سے دوستی، خدا سے دشمنی ہے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، ہم سب کو فضل عطا کر، منت کرتا ہوں سب کو بحال کرے خدا، ہمارے اس رشتے کو بحال کر، ہماری اس محبت کو بحال کرے خدا۔ جہاں پر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، گھاٹے ہیں خدا، ان کو دور کر دے خدا، اور ہمیں فضل عطا کر تاکہ خدا ہم ایک تابعداری کی، فرمانبرداری کی زندگی گزاریں۔ ہمیں فضل عطا کرے خدا تاکہ تیرے نام کی خاطر اپنی صلیب اٹھانے کو اور قربانی دینے کو تیار رہیں۔ ہمیں فضل عطا کرے خدا تاکہ تیرے پیچھے چلنے کو تیار رہیں، اور ہم سب کی زندگی سے اب سے ہمیشہ تک تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔